خوش آمدید، خوش آمدید، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، خدا قدوس کا ادنا خادم مبشر سجاد مائیکل مان۔ میں لے کر آیا ہوں بائبل مقدس کے 5 ایسے حقائق جن سے ماڈرن سائنس بھی انکار نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان اور ان کا بھی جن کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے تقویت پائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیا بائبل مقدس واقعہ ہی سچی کتاب ہے؟ کیا یہ واقعہ ہی خدا کا الہام ہے؟ کیا سائنس اور اس کے تمام تر شعبہ جات بائبل مقدس کو سچا مانتی ہیں؟ سائنس بائبل مقدس کو مانتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، زمین خلا میں لٹکی ہے۔ دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ قدیم زمانہ میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین کسی جانور نے اپنے سر پر اٹھا رکھی ہے، مگر آج سے 3500 سال پہلے بائبل مقدس نے دنیا کو سب سے پہلے یہ بتا کر کہ زمین خلا میں لٹکائی ہے، خدا کے کلام کو سچ ثابت کیا۔ ایوب کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 7ویں آیت، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، زمین گول ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین چورس شیپ میں ہے۔ سائنس کو یہ بات بتاتے ہوئے دیر ہو گئی کہ زمین گول ہے۔ یسایہ کی کتاب 680 یا 740 قبل از مسیح میں تصنیف کی گئی، یعنی آج سے 2700 سال پہلے لکھی گئی۔ یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ زمین گول ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہاتھوں کو بہتے ہوئے پانی میں دھونا۔ 1845 کے اندر ڈاکٹر ایگنس سیمیوائز بہت زیادہ خوفزدہ ہوا جب اس کے ہسپتال میں عورتوں کی دوران ڈیلیوری اموات کی شرح 30% ہو گئی۔ اس نے غور کرنا شروع کیا کہ ڈاکٹر بغیر ہاتھ دھوئے ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کی طرف جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ وہ وقت تھا جب بیکٹیریا یا وائرس کو جانا پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ڈاکٹر سیمیوائز نے یہ آرڈر کیا ڈاکٹرز کو کہ نیکسٹ ایگزامن سے پہلے ہاتھ اچھے طریقے سے پانی سے دھوئے۔ ڈاکٹرز کا ایسا کرنا تھا کہ شرح اموات فوراً سے گر کے 2% تک پہنچ گیا۔ لیکن آج سے 3000 سال قبل بائبل مقدس میں احبار کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی سے نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، فلپیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 4تھی آیت، خداوند میں خوش رہو، ہر وقت خوش رہیے۔ دوستو، دنیا نے کچھ ہی سال پہلے ہائپر ٹینشن کو بیماری مان لیا ہے۔ ایک پریشان رہنے والے شخص کا لیور بہت تیزی سے آئل ریلیز کرتا ہے۔ کڈنی پرابلم، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، نروس سسٹم کا ڈیمیج ہونا، شوگر اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے امراض صرف اور صرف ٹینشن لینے سے لاحق ہوتے ہیں۔ ایسے ہزاروں تجربات کرنے کے بعد جا کے سائنس مانتی ہے، لیکن بائبل مقدس 2500 سال پہلے کہتی ہے۔ امثال کی کتاب 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت، شادمان دل شفا بخشتا ہے، اور 2000 سال پہلے بیان کرتی ہے۔ فلپیوں اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی آیت، خداوند میں خوش رہو، تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ دنیا میں بہت سے لاف تھراپی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں مائیکل ملر کی ریسرچ بیسڈ پر، جن میں آدھا گھنٹہ ہنسا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس پہلے ہی سے بتاتی ہے کہ ہر وقت خوش رہیے۔ اس سے پہلے کہ میں پوائنٹ نمبر 5 پر جاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ جس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے، کیونکہ پوائنٹ 5 بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جسم کی جان خون میں ہے، احبار 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ڈاکٹرز خون کے تھوڑے سے سیمپل کی بدولت جسم کی صحت مندی اور مختلف اعضاء کی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً جگر، گردے، دل،
تھائرائڈ وغیرہ نہ صرف بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے اعضاء کی کارکردگی بلکہ بہت سی بیماریوں کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے، مثلاً ذیابیطس، ایڈز، کینسر، انیمیا وغیرہ۔ بہرحال یہ ایک بڑی سچائی ہے کہ پہلے ہم خون کے ذریعے انسانی صحت کا اندازہ نہ لگا سکتے تھے جیسے کہ اب کچھ سالوں سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے لگ بھگ 120 سال پہلے ڈاکٹرز علاج کی غرض سے مریض کے جسم سے اس کا خون نکالتے تھے، جس کے نتیجے میں بجائے شفا یاب ہونے کے مریض انتقال کر جاتے تھے۔ مثلاً جارج واشنگٹن جب قریب المرگ تھے تو ڈاکٹرز نے ان کے جسم سے 80 اونس یعنی 2400 ملی لیٹر خون نکال لیا، جو کہ ایک بالغ انسان کے جسم میں گردش کرنے والے خون کا تقریباً 40% حصہ تھا۔ اس کے نتیجے میں جارج واشنگٹن انتقال کر گئے، لیکن اب ہم طبی سائنس کی ترقی کی وجہ سے جان گئے ہیں کہ مریضوں کے جسم سے خون نکالنے کی بجائے ٹرانسفیوژن سے یعنی بلڈ لگانے سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے۔ 1500 سال قبل از مسیح سے بھی پیشتر بائبل مقدس اس بایولوجیکل ٹروتھ کے بارے میں اعبار 17:11 میں کہتی ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے۔ ہماری ملاقات ہوگی سیکنڈ پارٹ میں اسی ٹاپک اور اسی چینل پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔